فرمایا نہیں جبریل اس دفعہ سارے بلا کے نہیں لانے۔ مولا پھر کسے بلا کے لاؤں؟ فرمایا پہلا جلسہ خاص تھا، پہلا جلسہ میری توحید کا جلسہ تھا، اس میں ہر ایک کو آنے کی دعوت تھی۔ یہ جلسہ میری توحید کا نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کی رسالت کا جلسہ ہے، یہ مصطفیٰ کے میلاد کا جلسہ ہے، یہ مصطفیٰ کے ذکر خیر و نعت کا جلسہ ہے۔ تو مولا پھر کسے بلا کے لاؤں؟ فرمایا ہر عام کو نہیں لانا، خاص خاص لوگوں کو بلا کے لینا ہے۔ مولا کسے بلا کے لاؤں؟ تو ہی اعلان بھی فرما دے، نام بھی بتا دے۔ فرمایا جاؤ عالم ارواح کے اندر جن جن لوگوں کے نام بتاؤں انہیں بلا کے میری بارگاہ میں لے آنا کہ مصطفیٰ کے میلاد کا جلسہ ہے، آ کے وہاں پہ شامل ہو جاؤ۔ اب جبریل عالم ارواح میں آئے، خالق نے پہلا نام جو منتخب فرمایا، فرمایا جبریل پہلا جو مہمان میرے مصطفیٰ کے محفل کے اندر آئے گا اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دوسرے کا نام موسیٰ ہوگا، تیسرے کا نام ہارون ہوگا، چوتھے کا نام یوسف ہوگا، پانچویں کا نام اخروق ہوگا، چھٹے کا نام ابراہیم ہوگا، ساتویں کا نام ابراہیم ہوگا۔ فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہم نے نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجنے ہیں، صرف انبیاء کو بلا کے لے آؤ، میرے مصطفیٰ کا خاص جلسہ ہے، وہاں پہ آ کے میزبانی کریں۔ آگے صرف نبیوں کے روحوں کو بلایا گیا۔ زید عمر بکر کو پتہ ہی کوئی نہیں آج ہونے کیا لگا ہے۔ جبریل جب بلا کے لے گئے، رب نے پھر خطاب فرمایا اب جلسہ بڑا، جس نبی کی شان بڑی، جس نبی کا نام بڑا، جس کا مقام بڑا، اس کے نام کا جلسہ بھی بڑا۔ اور رب ذوالجلال نے اس جلسے میں جو خطاب کیا وہ خطاب بھی اپنے جلسے سے بڑا کیا۔ جب تمام انبیاء کی روحیں آ گئیں، خالق کائنات نے ان سے خطاب فرمایا، رب نے اس خطاب کو پھر کلام میں بھی لکھا، فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے انبیاء کی روحو یاد رکھو، یاد رکھو، ہم تمہیں جب دنیا میں بھیجیں گے ہم تمہیں نبوتوں کے تاج پہنائیں گے، ہم تجھے رسالتوں کے تاج دے کر بھیجیں گے، ہم تمہارے ہاتھوں میں کتابیں بھی دے کر بھیجیں گے۔ مولا تیرا بڑا احسان ہوگا، تو نے اگر ہمیں نبوت کا تاج پہنایا تیرا احسان عظیم ہوگا، تو نے اگر کتاب ہدایت کے لیے دی تیرا بڑا کرم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کرم ایسے نہیں، اس کے معاوضے میں ہم تجھ سے مانگیں گے کچھ اور وہ تمہیں دینا پڑے گا۔ باری تعالیٰ کیا مانگتے ہو؟ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا انبیاء یاد رکھو جب تم دنیا میں چلے جاؤ گے تمہارا زمانہ گزر جائے گا، تم اپنے اپنے علاقے سے ہو کے چلے جاؤ گے، ثم جاءکم رسول، پھر میرا خاص مصطفیٰ آ جائے گا، پھر تمہارے جانے کے بعد میرا خاص نبی آ جائے گا۔ مولا جب وہ آ جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا آئے گا بعد میں، تم نے پہلے ہو کے گزر جانا ہے، لیکن یاد رکھو اپنے اپنے زمانے کے اندر آج جس طرح عالم ارواح کے اندر ہم تمہیں بلا کر اس نبی کے تذکرے سنا رہے ہیں، اس نبی کی محفل میں بلا کر اس کی نعت سنا رہے ہیں، انبیاء یاد رکھو میرا نبی تو بعد میں آئے گا، تم نے اپنے اپنے زمانے میں جا کر اپنی اپنی امت کو سامنے بٹھا کر ایسے ہی میرے مصطفیٰ کے جلسے قائم کرنے ہوں گے، ایسے ہی جلسے کام کرنے ہوں گے۔ فرمایا جب میرا مصطفیٰ آ جائے گا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے میرے نبی کو پر ایمان بھی لانا ہوگا، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی، اس کی مدد بھی کرنی ہوگی، ایمان بھی لانا ہوگا، مدد بھی کرنی ہوگی۔ خالق کائنات نے جب یہ اقرار لے لیا فرمایا تم اقرار کرتے ہو اس بات پہ؟ جی باری تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں، جب تو ہمیں دنیا میں نبوت کا تاج پہنا کر بھیجے گا، ہم جب چلے جائیں گے دنیا میں تو ہم وہاں پہ جا کے تیرے نبی کے نام کے کلمے بھی پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ تیرے نبی کے نام کے کلمے بھی پڑھیں گے اور تیرے نبی کی مدد بھی کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، نبی کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ کسے را فرما رہا ہے؟ آدم سے۔ کسے فرمایا جا رہا ہے؟ ابراہیم سے، اسماعیل سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، کہ کلمہ بھی پڑھنا ہے اور کیا کرنی ہے؟ مدد بھی کرنی ہے۔ اچھا کلمہ تو سب نبیوں نے پڑھ لیا، کب؟ جب مسجد اقصیٰ سرکار گئے،
مسجد اقصی میں سب نے کلمہ تو پڑھ لیا. جب سرکار نے نماز پڑھائی سارے پیچھے اس امام کے کھڑے تھے اور سب نے کلمہ بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بات تو پوری ہو گئی, رب نے فرمایا وَلَا تَنْصُرُونَ, تم نے مدد بھی کرنی ہو گئی. اب آدم اپنے زمانے میں سرکار کی مدد کیسے کر کے گئے؟ بات یہ قابل غور ہے. ابراہیم اپنے زمانے میں مصطفیٰ کی مدد کیسے کر گئے؟ موسیٰ اپنے زمانے میں مصطفیٰ کی مدد کیسے کر گئے؟ عیسیٰ اپنے زمانے میں مصطفیٰ کی مدد کیسے کر گئے؟ رب فرماتا ہے وَلَا تَنْصُرُونَ, تم نے میرے مصطفیٰ کی مدد کرنی ہوگی. اس کا ایک ہی